رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ حضرت علی: لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ حضرت علی: صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ حضرت علی: صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ حضرت علی: حرص میں کچھ روزی نہیں بڑھتی مگر آدمی کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی سے بہتر کسی نے نہیں کھایا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ رزق کی فکر کرنا چھوڑ دو، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آخرت کی فکر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ رزق حرام کھا کر بھی عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے، حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حضرت علی نے فرمایا، رزق کے پیچھے اپنا ایمان مت خراب کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ گندم کے دانوں کا دو حصوں میں تقسیم ہونا ہمیں سبق دیتا ہے کہ جو رزق تمہارے رب نے تمہارے پاس پہنچا دیا اس میں دوسروں کا حصہ بھی ہے۔ ہم رزق کو نہیں، رزق ہمیں تلاش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ انسان کا رزق اس کو موت سے بھی زیادہ شدت سے تلاش کرتا ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کا چراغ بجھا دیتے ہیں تو یاد رکھیں اس سے آپ کے چراغ کی روشنی زیادہ نہیں ہوگی۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کر، کیا معلوم کل کو تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے، لہٰذا رزق کے لیے کبھی مرد نہ چھوڑو اور اولاد کے لیے کبھی عورت نہ بدلو۔ دولت آنے سے پہلے نظر آنے والی 5 نشانیاں۔ نمبر 1، نیت اور سوچ میں تبدیلی، انسان حرام سے بچنے اور حلال پر کنایت کرنے لگتا ہے۔ نمبر 2، دل کا سکون بڑھ جانا، پریشانیاں کم محسوس ہوتی ہیں، دل میں اطمینان آنے لگتا ہے۔ نمبر 3، رزق کے نئے راستے کھلنا، ایسے مواقع سامنے آتے ہیں جن کا انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 4، لوگوں کی مدد کا جذبہ، بندہ دوسروں کی آمدنی کا ذریعہ بننے لگتا ہے۔ نمبر 5، دعا اور شکر کی عادت، نماز، دعا اور شکر گزاری میں دل لگنے لگتا ہے۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ رزق حاصل کرنے کی بھاگ دوڑ بیشتر مردوں سے ان کی ذاتی زندگی کا حسن چھین لیتی ہے۔ جو پرندوں کو بغیر مانگے رزق دیتا ہے وہ تمہاری دعا کیسے رد کر سکتا ہے۔ دانت نعمتیں کھاتے کھاتے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن زبان شکایتیں کرتے کرتے نہیں تھکتی۔ رزق صرف یہ نہیں ہے کہ تمہیں کہنا ملے، بلکہ اچھی نوکری، اچھے ماں باپ، اچھی اولاد بھی بہترین رزق ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ پاک سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ رزق محنت سے آتا ہے اور شکر سے بڑھتا ہے۔ جب رزق آ جاتا ہے تو لوگ راستہ بھی بدل کر گزرتے ہیں، سہارا بننا تو بہت دور کی بات ہے۔ دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ 3 چیزوں کو ہر کوئی اپنا لے، صبر، شکر، رزق حلال۔
رزق تو سخاوت میں پوشیدہ ہے، جبکہ لوگ اسے زیادہ محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ اگر رزق عقل مندی دانش مندی سے ہی ملتا تو جانور اور بیوقوف زندہ نہ رہتے، بھوکے مر جاتے۔ اتنی مہنگائی کے باوجود بھی اگر آپ بھوکے نہیں سوتے تو یقین کریں سب سے بہترین رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ جو انسان اپنے حصے کی روٹی بھی بانٹ دیتا ہے، اس انسان کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ رزق کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ تم چاہے جہاں بھی ہو، رزق تم کو ڈھونڈ کر تمہارے پاس پہنچے گا۔ جب تمہارے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دعوت پہ بلا لیا کرو۔